ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے خبریں سنیے۔ ضلع پلوامہ کے جنگلات سے ایک تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ نوجوان کو زین تراغ اونتی پورہ کے علاقے میں بھارتی فوج نے 22 جنوری کو سرچ آپریشن کے دوران گولیاں مار کر زخمی اور اپنے ہمراہ لے گئی تھی۔ اس دہشت گردی کے خلاف پلوامہ، اونتی پورہ اور ترال میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ ادھر بھارتی ریاست راجستھان میں ایک کشمیری نوجوان باسط احمد خان ساکن کنن کپواڑہ پر انتہا پسند ہندوؤں نے اس قدر تشدد کیا کہ وہ ہسپتال میں دم توڑ بیٹھا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ضلع کپواڑہ میں لوگوں نے شدید احتجاج اور مظاہرے کیے ہیں۔ دوسری جانب آزادی پسند رہنماؤں نے شہدائے کشمیر محمد افضل گورو اور محمد مقبول بٹ کی برسیوں کے موقع پر 9 اور 11 فروری کو پورے مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی ارتجا اقبال کا کہنا ہے کہ والدہ سے چپاتیوں میں خط چھپا کر رابطہ کیا۔ ٹویٹر پر محبوبہ مفتی کے تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے جو ان کی گرفتاری کے بعد ان کی بیٹی ارتجا اقبال چلا رہی ہے، ایک طویل خط سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ سے کشمیری عوام بنیادی حقوق سے محروم اور شدید معاشی اور نفسیاتی مصائب کا شکار ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ذات کشمیر کے بعد ان کے خطاب کے خوب چرچے ہیں۔ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے کچھ تصویریں شیئر کی گئی ہیں جو مل کر ایک بینر کی صورت بناتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں انصاف کیوں خاموش ہے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے دنیا بھر کے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے ان نوجوانوں کی آواز میں اپنی آواز ملائیں جنہیں اپنا حق مانگنے کے جرم میں زندگی کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ وہ برطانیہ کی شہرائے آفاق سسیکس یونیورسٹی میں پاکستانی، کشمیری اور برطانوی طلبہ کی ایک بڑی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارتی حکمرانوں کے حالیہ بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسد قیصر نے عرصہ 2 سال کی کشمیر کے حوالے سے کارکردگی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں۔ گزشتہ اگست کے بعد جتنی بھی علاقائی یا بین الاقوامی پارلیمانی کانفرنس میں پاکستانی پارلیمانی وفود نے شرکت کی، ہم نے ایک ایسے فورم پر کشمیر کی آواز اٹھائی۔ میں نے ذاتی طور پر، جبکہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، چیئرمین کشمیر کمیٹی اور دیگر ممبران نے اب تک کل 1 درجن کے قریب علاقائی اور بین الاقوامی پارلیمانی فورم پر کشمیر کا مقدمہ بات کی ہر ممکن مخالفت کو ناکام بناتے ہوئے بھرپور طریقے سے پیش کیا۔ ان فورم میں اگست 2019 میں ہونے والی جنوبی ایشیا اسپیکر مالدیپ میں ہونے والے کانفرنس، 20 ستمبر 2019 کو قازقستان کے دارالحکومت نورستان میں ہونے والے ایرو ایشیا پارلیمانی سربراہی کانفرنس، 25 ستمبر کو ہونے والے کامن ویلتھ کی پارلیمانی کانفرنس، 10 اکتوبر کو ترکی میں ہونے والی تیسری چیف کی اسپیکر کانفرنس اور 15 اکتوبر کو بلغارات میں ہونے والے آئی پی یو جنرل اسمبلی قابل ذکر ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مقدمہ ہماری پارلیمانی سفارتکاری کا سب سے اہم نقطہ ہے جسے ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔